اگر آپ انفینکس یا ون پلس کا موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو فوراً اپنا اسمارٹ فون بدل لیں، کیونکہ یہ فونز خاموشی سے آپ کی جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کا موبائل ڈیٹا اور حساس معلومات آپ کے دشمنوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جدید دور میں جہاں سمارٹ فون ہماری زندگیوں کا اہم حصہ بن چکے ہیں، وہیں دو معروف ماڈل موبائل فون برانڈز انفینکس اور ون پلس پر جاسوسی کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں، جن سے صارفین کی پرائیویسی اور ذاتی معلومات شدید خطرے میں پڑ گئی ہے۔ دونوں کمپنیوں پر خفیہ ڈیٹا چرانے، جاسوسی کرنے اور صارفین کی اجازت کے بغیر حساس معلومات شیئر کرنے کے الزام ہیں۔ ٹرانزیشن ہولڈنگز کے تحت چلنے والے انفینکس فونز کے بارے میں سیکیورٹی نامی سیکیورٹی ادارے نے 2020 میں انکشاف کیا تھا کہ ان فونز میں ایکس ہیلپر اور ٹرائیڈا جیسے خطرناک مالویئر پہلے سے انسٹال ہوتے ہیں۔ یہ ایپلیکیشنز پس منظر میں کام کرتے ہوئے صارف کے علم کے بغیر اسے مہنگی سبسکرپشن سروسز میں رجسٹر کرتی ہے، جس سے کروڑوں صارفین کے موبائل بیلنس بغیر اجازت ختم ہو جاتے ہیں۔ 2024 کے آخر میں انفینکس کے کچھ ماڈلز میں دو سنگین خامیاں بھی سامنے آئیں، جس میں کوئی بھی مقامی ایپ صارف کی اجازت کے بغیر فون کو فیکٹری ریسیٹ کر سکتی تھی، جبکہ ایک خراب کنفیگریشن والی ویدر ایپ کے ذریعے ایپس کو صارف کی لوکیشن تک رسائی حاصل ہو جاتی تھی۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ انفینکس نے نہ تو عوامی سطح پر ان مسائل کو تسلیم کیا اور نہ ہی کوئی واضح اپڈیٹ جاری کی، گویا کمپنی ہر چیز کو دبانے میں لگی رہی۔ بھارتی سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے 2025 میں انفینکس کو ہائی رسک وینڈرز کی فہرست میں شامل کیا، جہاں صارفین کی شکایات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جن میں بلا وجہ ڈیٹا خرچ ہونا، ناقابل حذف اشتہارات اور سسٹم لیول پر اسپائی ویئر جیسے فیچرز شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ون پلس موبائل فون کی۔ فلیگ شپ کلر کے نام سے مشہور ون پلس نے 2017 میں صارفین کی اجازت کے بغیر IMEI نمبرز، میک ایڈریسز اور ایپ کے استعمال کی تفصیلات جمع کرنے کا اعتراف کیا۔ ساتھ ہی کمپنی کے فونز میں ایک خفیہ ایپ انجینئر موڈ پائی گئی، جس کے ذریعے کوئی بھی شخص فزیکل رسائی حاصل کر کے پورے فون پر کنٹرول حاصل کر سکتا تھا۔ 2025 میں امریکی قانون سازوں نے ون پلس پر الزام عائد کیا تھا کہ اس کے فونز چپکے سے صارفین کا اسکرین ڈیٹا اور دیگر معلومات چین کے سرورز کو بھیجتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ یہ خاموش نگرانی کسی بھی صارف کی ذاتی معلومات کو سنگین خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ون پلس 2018 اور 19 میں دو بڑے ڈیٹا لیکس کا بھی شکار ہوا، جس میں ہزاروں صارفین کے نام، ای میل اور پتے افشاں ہوئے۔ اگرچہ ZTE پر براہ راست نجی معلومات چرانے کا الزام نہیں، مگر یہ کمپنی امریکی اور یورپی یونین میں پہلے ہی ممنوع ہے، کیونکہ اس پر چینی حکومت کو نگرانی کی سہولت دینے کا الزام ہے۔ 2018 میں امریکہ نے ZTE کو اینٹی لسٹ میں شامل کیا تھا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ تو جناب، اگر آپ اپنا فون ذاتی ویڈیوز، حساس پیغامات یا دفتری معاملات کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو انفینکس اور ون پلس جیسے برانڈز پر بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مسلسل میلویئر، خاموش ڈیٹا منتقلی اور کمپنیوں کی جانب سے غیر شفاف رویے اس بات کا ثبوت ہیں کہ صارف کی رازداری ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ صرف ان برانڈز پر بھروسہ کریں جن کا پرائیویسی کا ٹریک ریکارڈ واضح اور محفوظ ہو، جیسے گوگل پکسل، ایپل یا سیمسنگ۔ اس کے علاوہ اپنے موبائل فون کو باقاعدہ اپڈیٹ کریں، نامعلوم یا مشتبہ ایپ سے بچیں، اور اگر تکنیکی مہارت رکھتے ہیں تو کسٹم رومز پر غور کریں۔ یاد رکھیں، آپ کا سستا فون کل کی سب سے بڑی اور مہنگی غلطی ثابت ہو سکتا ہے۔